يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ اس آگ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان نیک کاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سود کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو سودی لین دین سے اور سود خوری سے روک رہے ہیں۔ اہل جاہلیت سودی قرضہ دیتے تھے، مدت مقررہ ہوتی تھی، اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہ ہوتا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سود در سود مل کر اصل رقم کئی گناہ بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال برباد کرنے سے روک رہے ہیں اور تقوی کا حکم دے کر اس پر نجات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر آگ سے ڈراتے ہیں اور اپنے عذابوں سے دھمکاتے ہیں، پھر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر آمدہ کرتے ہیں اور اس پر رحم و کرم کا وعدہ دیتے ہیں۔ پھر سعادت دارین یعنی دنیا و آخرت کی خوش بختی کے حصول کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتے ہیں اور جنت کی تعریف کرتے ہیں۔ چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑا جاتا ہے۔ جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بطائنها من استبرق، یعنی جنتیوں کے لباس کا استر نرم ریشم کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو اوپر کا لباس اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب عرض ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا، یعنی اتنا چوڑا ہے تو لمبائی کتنی ہوگی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ عرض اور طول یعنی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہیں، چونکہ جنت مثل قبے کے عرش کے نیچے ہے، اور جو چیز قبہ نما ہو یا مستدیر ہو اس کا عرض و طول یکساں ہوتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کی چھت اللہ رحمان و رحیم کا عرش ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہا جاتا ہے۔ یہودی یہ جواب سن کر کھسیانے ہو کر کہنے لگا کہ یہ تورات سے اخذ کیا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ جواب مروی ہے۔
ایک مرفوع حدیث میں جس کو امام بزار، حاکم وغیرہ نے نکالا ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا، جب ہر چیز پر رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا جہاں اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جہنم بھی جہاں اللہ چاہے۔ اس جملے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ رات کے وقت گو ہم دن کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تاہم دن کا کسی جگہ ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح گو جنت کا عرض اتنا ہی ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ چاہے وہ بھی ہے۔ دوسرے معنی یہ کہ جب دن ایک طرف سے چڑھنے لگا، رات دوسری جانب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت اعلیٰ علیین میں ہے اور دوزخ اسفل السافلین میں، تو کوئی منافات نہ رہی، واللہ عالم۔ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کا وصف بیان فرماتے ہیں کہ وہ سختی میں اور آسانی میں، خوشی میں اور غمی میں، تندرستی میں اور بیماری میں، غرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے، یعنی وہ لوگ دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، کوئی امر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے حکم سے احسان کرتے رہتے ہیں۔ یہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کظمون کے معنی چھپانے کے بھی ہیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ مسند احمد نیز بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور جو چھوڑ کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو تمہارا اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا تم پہلوان کسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اسے جسے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حقیقتاً زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ پھر فرمایا بے اولاد کسے کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ فی الواقع بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو۔ حارثہ ابن قدامہ سعدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ سے کوئی نفع کی بات کہیے اور مختصر ہو تاکہ میں یاد بھی رکھ سکوں۔ رسول اللہ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا؟ کئی مرتبہ یہی کہا سنا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کسی شخص نے رسول اللہ سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ چڑھا، آپ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، پس تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں، پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، لوگوں کو ان کی طرف سے برائی نہیں پہنچتی، بلکہ اپنے جذبات کو دبائے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر ثواب کی امید پر معاملہ سپرد اللہ کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لیتے، اسی کو احسان کہتے ہیں، اور ان محسن بندوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ایک تو یہ کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا، دوسرے یہ کہ عفو اور درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، تیسرے یہ کہ تواضع، فروتنی اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے گو گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخشتے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما کر کہتے ہیں اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ اس حدیث سے یہ ہرگز سمجھا نہ جائے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کے گناہ یا گناہ فی نفسی بہت پسند ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مقصود بتلانا حدیث میں یہ ہے کہ جس بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ فی الفور توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے مولا و آقا کو منائے، اپنے گناہ کی تلافی، اس کا اعتراف اور اس کی بخشش کا بندوبست رب کے حضور اپنی دعا میں کرے، اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہرگز ہرگز بھی نہ چھوڑے۔ بے شک نیکی کرنے کی ہمت اور برائی اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق اور اذن سے ہی ممکن ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ نیز بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس حدیث تو عثمان رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور اس تیسری روایت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے وسیع مغفرت اور اللہ کی انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے 4 برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم و کریم مولا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اے اللہ، اے ماں باپ سے زیادہ مہرباں، اے عفو و درگزر کرنے والے، اور کسی بھکاری کو اپنے در سے آپ خالی نہ پھیرنے والے ہیں، تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں سے بھی درگزر فرمائیے اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دیجیے، آمین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بقول یہی وہ مبارک آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جانتے ہوں، یعنی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، جیسے اور جگہ ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ اور جگہ ہے ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الآیات، یعنی جو کوئی شخص بھی برا کام کر لے یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ عز و جل بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیان فرمایا لوگو تم اوروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کریں گے، لوگو تم دوسروں کی خطائیں معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشیں گے۔ باتیں بنانے والوں کو ہلاکت ہے، گناہ پر جم جانے والوں کو ہلاکت ہے۔ پھر فرمایا ان کاموں کے بدلے ان کی جزا مغفرت ہے اور طرح طرح کی بہتی نہروں والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
یہ بڑے اچھے اعمال ہیں۔